القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على سید البشر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ الذین بهم الاقتداء جدید وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، آیت مقدسہ سے متعلق کچھ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محفل، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اور اہل بیت کا تعلق ایک دوسرے سے کس قدر اہم ہے۔ ماہ محرم الحرام میں اہل بیت نے جو قربانیاں پیش کی، اہل بیت نے جو جانثاری دین اسلام کی آبیاری کے لیے جو قربانیاں پیش کی، پورے عالم اس سے واقف ہے۔ اہل بیت کی اہمیت قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اہل بیت کی اہمیت کو امام طریقت، عارف باللہ، داعی اسلام، شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی نے اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے: عداوت ہو جسے آل عبا سے، عداوت ہو جسے آل عبا سے، بھٹک جائے نہ کیوں راہ خدا سے۔ عداوت ہو جسے آل عبا سے، بھٹک جائے نہ کیوں راہ خدا سے۔ یقیناً خارجیت ہوگی اس میں، یقیناً خارجیت ہوگی اس میں، بغاوت جو کرے گا مرتضیٰ سے، بغاوت جو کرے گا مرتضیٰ سے۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا وگرنہ، کوئی بدبخت ہی ہوگا وگرنہ، عداوت اور علی مرتضیٰ سے۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا وگرنہ، عداوت اور علی مرتضیٰ سے۔ ستون دین ہے تعظیم صحابہ، ستون دین ہے تعظیم صحابہ، محبت فرض ہے آل عبا سے، محبت فرض ہے آل عبا سے۔ بو بکر و عمر عثمان و حیدر، بو بکر و عمر عثمان و حیدر، مراد ہیں یہ خلافت راشدہ سے، مراد ہیں یہ خلافت راشدہ سے۔ سعید اللہ کی قربت ملی ہے، سعید اللہ کی قربت ملی ہے، محبت ہے مجھے خود سے بھی زیادہ، محبت ہے مجھے خود سے بھی زیادہ، خدا کے بعد محبوب خدا سے۔ محبت ہے مجھے خود سے بھی زیادہ، خدا کے بعد محبوب کبریا سے۔ اہل بیت اور شان صحابہ کو اجاگر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا: اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
آپ فرما دیں کہ لوگوں، میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا ہے، تمہیں گمراہیت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آیا ہے، تم جہنم کے راستے پر بھٹک رہے تھے، میں نے تمہیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اے لوگو، میں نے تمہیں شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے کر آیا ہے، میں نے تمہیں برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کر آیا ہے، میں نے تمہیں گناہوں سے نکال کر راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، میں نے تمہیں اللہ کے قرب کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں اس تبلیغ کے بدلے میں اس دعوت توحید کے بدلے میں نے جو مشقتیں اٹھائی ہے، میں نے جو پریشانیاں جھیلی ہے، میں نے جو مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، میں نے جو اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے، میں طائف کے میدان میں اوباش کے پتھروں سے اپنے آپ کے سامنے ڈٹ کر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کی ہے، اور ان کی طرف سے آنے والے مصائب کو جھیل کر تمہیں ہدایت کی طرف بلایا ہے، ہدایت کی طرف تمہیں ہدایت کی رہنمائی کی ہے، اور تمہیں دین مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے اس کا صلہ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے، تم میرے قرابت دار سے، میرے اہل قرابت سے تم محبت کرو، یہی صلہ ہے۔ کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح نے جب اپنی قوم کو گمراہیت سے ہدایت کی طرف بلایا، اپنے قوم کو شرک اور کفر کے دلدل سے نکال کر توحید اور ایمان کی طرف بلایا، تو حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اے قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اس کا بدلہ تو صرف رب کی بارگاہ میں، صرف میں رب سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ اے قوم، میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب ہدایت کی طرف لے کر آئے، اپنے قوم کو برائی سے نکال کر، کفر و شرک سے نکال کر راہ راست پر لایا، تو انہوں نے بھی اپنے قوم سے فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، اے میرے قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کا صلہ نہیں چاہتا، میں اس کا عوض نہیں چاہتا، میں تمہیں دعوت و تبلیغ کا میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اس کا اجر تو صرف اس رب کے بارگاہ میں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبروں نے اپنے اجر کو، دعوت و تبلیغ کے صلے کو، دعوت و تبلیغ کا صلہ رب سے طلب کیا، اور اپنے قوم سے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں قوم سے نہیں چاہتا بلکہ رب سے چاہتا ہوں۔ لیکن میرے پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قوم سے اس بات کا اظہار بھی نہیں کیا کہ مجھے اجر چاہیے، رب سے چاہیے۔ پیغمبر نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے اجر چاہیے، بلکہ خود خالق اپنے محبوب سے کہلوایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب، حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ مجھے اجرت میرے رب سے چاہیے، حضرت ہود نے کہا کہ میری اجرت دین کی راہ میں جو میں نے قربانیاں پیش کی ہے، میں نے جو لوگوں کو راہ راست پر گامزن کیا ہے، میں نے جو تبلیغیں کی ہے، اس کا بدلہ میں رب سے چاہتا ہوں۔ میرے محبوب، آپ نے مجھ سے بدلہ نہیں چاہا، اے محبوب، آپ نے مجھ سے اس کا اجر طلب نہیں کیا، اے محبوب، آپ نے مجھ سے اس کا صلہ نہیں مانگا، لیکن میرا حکم ہے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میرا رب کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان جو دین کی
تبلیغ کی ہے، تمہارے درمیان جو میں نے رہ کر تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے، تمہیں جو راہ راست پر گامزن کیا ہے، اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچایا ہے، مجھے اس کا اجر یہ چاہیے کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو، تم میرے گھر والے سے الفت کرو، تم میرے اہل قرابت سے محبت و مودت رکھو، یہی میرا صلہ ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں طلب کرتا، بلکہ میرے رب کا حکم ہے کہ آپ قوم کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اے محمد، آپ نے جو اس قوم کو ہدایت کی طرف لایا ہے، لوگوں کو جو ہدایت کی دعوت دی ہے، لوگوں کو جو دین راست پر گامزن کیا ہے، آپ ان سے یہ اجرت طلب کیجئے کہ آپ کے اہل و عیال سے یہ لوگ محبت کرے، ان سے انسیت رکھے، ان سے لگاؤ رکھے، ان سے پیار اور الفت کرے۔ آپ ان سے اس چیز کا مطالبہ کریں، اور اس میں پیغمبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اجرت کے طلب میں پیغمبر کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہم امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہی فائدہ ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت جب ہمارے دلوں میں ہوں گی، اہل بیت کی الفت جب ہمارے قلبوں میں ہوں گے، تو ہمیں دین کا کمال حاصل ہوگا، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کی بے شمار فضائل بیان کی ہے۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل قرابت کون ہے، جن کی محبت کو اللہ نے اس امت پر واجب قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر سے سوال ہوا، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت۔ اگر آپ قل لا اسألکم علیہ اجرا کی تفسیر دیکھیں تو آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قیل یا رسول اللہ من ہم قرابت، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے، آپ کے قرابت دار کون ہیں، لینا مودتہم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب قرار دے دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، علی و فاطمہ و بناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین میرے قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، جن کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی ہے، جن سے محبت کرنا تمہارے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے، جن سے محبت تمہارے پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا جائزہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے طوفان نوح سے بچ گیا تھا، اور جن لوگوں نے کشتی نوح پر سوار ہونے سے اعراض کیا، کشتی نوح پر سوار نہیں ہوا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا، جو میرے اہل بیت سے الفت رکھے گا، جو میرے اہل بیت کے نقش قدم پر چلے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے گا۔ اور جو میرے اہل بیت کے راستے سے ہٹ جائے گا، جو میرے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہو جائے گا،
جو میرے اہل بیت کی عداوت اپنے دل میں رکھے گا وہ راہ راستے ہٹ کر، راہ ہدایت سے نکل کر وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا، شیطان کے راستے میں چلا جائے گا اور وہ رحمان کے راستے سے نکل چکا ہوگا۔ تو پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے والا نجات پا گیا تھا، اسی طرح سے میرے اہل بیت کی محبت میں گرفتار شخص نجات پا جائے گا۔ میرے اہل بیت کی محبت سے نکل کر جو اہل بیت کی عداوت میں اپنی زندگی کو گزارے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی بے شمار فضائل ہے، اہل بیت کی بے شمار فضیلتیں بیان ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ پیغمبر دو جہاں نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ میری اہل بیت کی محبت اسے اپنے اہل بیت کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، میرے اہل و عیال میری اولاد کی محبت اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اسے میری عطرت کی محبت اپنی عطرت سے زیادہ نہ ہو جائے، اور اسے اپنی ذات کی محبت سے زیادہ میری ذات محبوب نہ ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کامل مومن ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح اور سالم مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اہل و عیال سے زیادہ حضور کے اہل و عیال سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنی ذات سے زیادہ حضور کی ذات سے محبت کرنی ہوگی۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس طرح نہیں کرتا ہے، اگر انسان اس طرح محبت و الفت نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان صحیح مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی، اگر آپ حدیث پاک کا جائزہ لیں گے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ، عن جسده فيما ابلاه، فيما وماله من اين اكتسب وفيما انفق، وعن حب اهل البيت۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک ثابت قدم نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا سوال ہوگا انسان سے کہ تم نے اپنے وجود کو کس چیز میں صرف کیا، تم نے اپنے جسم کو کس کام میں لگا کر خرچہ کیا، تم نے اپنے جسم کو کس امتحان میں لگایا، تم نے اپنے وجود سے رب کی عبادت کی یا رب کی نافرمانی کی، تم نے اپنے وجود سے رب کو راضی کیا یا رب کو ناراض کیا۔ تم کو ہم نے دست و پا عطا کیے، تم کو ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھ اور کان عطا کیے تھے، ہم نے تمہیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے تھے، بولنے کی طاقت عطا کی تھی، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تمہیں سننے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ تم نے اپنے اس وجود کو، اپنے اس جسم کو، جسمانی اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگا کر اللہ کو خوش کیا، یا ان تمام چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا کر، اللہ کی معصیت میں لگا کر اللہ کو ناراض کیا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا اس کے جسم کے بارے میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں دوسرا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، انسان سے پوچھا جائے گا اس کی زندگی کے بارے میں۔ اے انسان، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 150 سال، کسی کو 60 سال۔ اللہ نے
انسان کو جو زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں، رب تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھے گا تم نے اپنی زندگی کو کس کام میں لگایا تھا، اپنی زندگی کو کس کام میں صرف کیا تھا، اپنی زندگی کے لمحات کو کس کام میں لگا کر خرچ کیا تھا۔ اگر انسان اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے، رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی کے لمحات کو گزارے ہوں گے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نافرمانی میں گزارے ہوں گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوگا مال و زر کے بارے میں۔ اے انسان، تم نے دنیا میں مال و زر حاصل کیا تھا، تم نے دنیا میں دولت و ثروت حاصل کیا تھا، دنیا میں تمہیں دولت حاصل کیے تھے، تم نے دنیا میں مال جو کمایا تھا اس کو تم نے حق راستے پہ چل کر کمایا تھا یا غلط راستے پر چل کر کمایا تھا؟ تم نے مال جو حاصل کیا تھا وہ حلال مال تھا یا حرام مال تھا؟ رب سوال کرے گا، پھر رب پوچھے گا کہ تم نے مال تو حاصل کر لیا، مال و زر تو اکٹھا کر لیے تھے، لیکن اس مال کو کس کام میں صرف کیا تھا؟ تم نے اس مال کو کس کام میں لگایا تھا؟ اس مال سے تم نے لوگوں کی مدد کی تھی، بے سہاروں کا سہارا بنا تھا، یتیموں کا سہارا، یتیموں کا والی بنا تھا، یا اپنے مال کا ناجائز استعمال کر کے غریبوں کو دبایا تھا، یتیموں کو ستایا تھا، بیواؤں کو پریشان کیا تھا، زبر و جرم کیا تھا؟ رب سوال کرے گا۔ اور آخری سوال، چوتھا سوال رب پوچھے گا اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کی محبت کے بارے میں، کہ تمہیں زندگی عطا کی تھی کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کی بھی محبت کرو، اپنی زندگی میں رب کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی اطاعت و فرما برداری، اللہ و رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی تھی، اہل بیت اطہار کی مودت اپنے دل میں پیدا کرنی تھی۔ تم نے اہل بیت سے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انسان سے اہل بیت کی محبت کے بارے میں بروز حشر سوال ہوگا۔ جو انسان اہل بیت کی محبت کر رہا ہو، جو انسان اہل بیت کی محبت کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور جو انسان اہل بیت کی عداوت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگی وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن و حسین سے محبت گویا کہ مجھ سے محبت ہے، اور میری محبت، مجھ سے محبت گویا کہ رب سے محبت ہے، اور رب سے محبت اس بات کا ضامن ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے علی کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے حسن حسین کو ستایا، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے پریشانی میں گرفتار کیا، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب کو اذیت پہنچایا، اور جس نے رب کو اذیت پہنچایا وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جہنم کے لائق ہے، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو خوش رکھے اس نے مجھے خوش رکھا، جو فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ پیغمبر نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین میرے دونوں لخت جگر جنت کے پھول ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دونوں بیٹے مجھے بہت عزیز ہے، میں ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر۔ جو حسن و حسین سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر۔ مولا جو حسن حسین کو تکلیف پہنچائے، جو حسن حسین کو اذیت دے، جو حسن حسین سے بغض و عناد رکھے، مولا تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اہل بیت کے مقام و مرتبے ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فلیس منی وانا منہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہے، اگر کسی چیز میں تین چیزیں ایسی ہے اگر وہ کسی انسان میں آ جائے
تو نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ پہلی چیز بغض علی کی، علی سے عداوت رکھنا، ونسب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا، اور تیسری چیز ومن قال الایمان کلام، تیسری چیز یہ ہے جس نے کہا کہ ایمان فقط کلام کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے اہل بیت سے عداوت رکھی، اور جس نے کہا کہ ایمان کیا ہے، ایمان تو صرف ایک کلمے کا نام ہے، کلام کا نام ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں، ان کا تعلق مجھ سے نہیں، میرا تعلق ان سے نہیں۔ پیغمبر نے وعید سنائی ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھنا، اہل بیت سے عداوت رکھنا، علی سے دشمنی رکھنا انسان کو پیغمبر کے نسبت سے آزاد کر دیتا ہے، انسان کو حضور کی ذات سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے عداوت رکھے، جو اہل بیت سے بغض رکھے، نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک دن پیارے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم صحابہ کو خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینے کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جس کو خم کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واضح نصیحت کی باتیں کی، اور فرمایا اے لوگو انا تارکم فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے میرے چاہنے والوں میں دو عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو گے، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی راہ راست نہیں بھٹکو گے، کبھی تم ہدایت سے الگ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں راہ راست پر گامزن رکھے گی، تمہیں راہ ہدایت پر قائم رکھے گی، تمہیں اللہ کے راستے پر قائم و دائم رکھے گی۔ پیغمبر نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، جو عظیم چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں ان میں عظیم چیز کتاب اللہ ہے، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، جس میں روشنی ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا دوسری چیز جو تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پیغمبر نے اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں، جو دوسری چیز، جو عظیم چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ تم اہل بیت کے دامن سے مضبوطی سے چپک کے رہنا، تم اہل بیت کے دامن سے مضبوطی سے چمٹ جانا، تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اور میں تمہیں اہل بیت کے تعلق سے میں اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اہل بیت سے روگردانی نہیں کرنا۔ حضور نے تاکید فرمائی کہ اگر تم ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کے راستے پر چلنا ہوگا، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسانی ہوگی، اہل بیت کی محبت اور الفت میں تمہیں جینا پڑے گا، اہل بیت کی محبت میں تمہیں اپنی زندگی کو گزارنی پڑے گی۔ اگر اہل بیت کے راستے سے الگ راستہ ڈھونڈو گے تو ہدایت سے بھٹک جاؤ گے، اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے پھر جاؤ گے۔ جس طرح سے ایک جماعت نے کتاب اللہ کو پکڑا اور کہا کہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے،
ہمیں کتاب اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. کتاب اللہ ہدایت کے لیے کافی ہے. وہ اس طرح کتاب اللہ میں غلو کا شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل بیت کو بالکل ہی الگ کر دیا. وہ خارجی مزاج، خارجیت زدہ لوگوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے آگے، کتاب اللہ کے ساتھ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس گروہ نے صرف کتاب اللہ کو پکڑا اور کہا ان الحکم الا للہ، اگر حکم ہے تو صرف اللہ ہی کا، اگر بادشاہت ہے تو صرف اللہ کی، اگر حکم اور بات مانی جائے گی تو رب کعبہ کی بات مانی جائے گی. اللہ نے آیت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اہل بیت کی اہمیت کو بتایا. پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اہل بیت کے مقام و مرتبوں کو بیان کیا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کس مقام پر فائز ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے صحابہ و تابعین کی جماعت ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ائمہ مجتہدین کی جماعت ہے. اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے اولیاء صالحین کی جماعت ہے. اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے علماء و صلحاء کی ذات ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تمام اسلامی جماعت ہے، تمام اسلامی گروپ ہے، جو جس گروپ میں بھی ہو لیکن اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت اطہار سے تمام ائمہ فقہ کے ماننے والے، تمام مذاہب اربعہ کے ماننے والے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. ہم شیعہ کی بنیاد پر، سنی کی بنیاد پر اہل بیت اطہار کی ذات کو نہیں بانٹ سکتے. جس قدر اہل بیت سے محبت شیعہ کرتے ہیں، شیعہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہل بیت سے محبت کا حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. کیونکہ اہل سنت والجماعت صحابہ کے راستے پر قائم ہے. اہل سنت والجماعت تابعین تبع تابعین کے جماعت کے راستے پر قائم ہے. اہل سنت والجماعت اولیاء صالحین کے راستے پر گامزن ہے. تو ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے. یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے. اہل بیت سے عداوت یہ ہماری پہچان نہیں، اہل بیت سے بغاوت یہ ہماری پہچان نہیں، اہل بیت سے دوری یہ ہماری پہچان نہیں. اہل سنت کی پہچان تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کیا جائے، اہل بیت کے اطہار سے عقیدت کیا جائے، اہل بیت اطہار کے نام کے ذکر جلسے سجائے جائے، اہل بیت اطہار کے نام پر جلسے کیے جائے، اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے. اہل بیت اطہار کی محبت کا اگر آپ جائزہ لیں گے، اہل بیت اطہار سے جو الفت صحابہ کو تھی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، لیکن آپ اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت کرتے ہیں. تاریخ میں ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے کہ مجھے اپنے آل و اولاد سے زیادہ، اپنے قرابت سے زیادہ، اپنے رشتے دار سے زیادہ جو محبوب تر، جو سب سے اہم ہے، جو سب سے محبوب ہے، وہ حضور کے آل و اولاد ہے، حضور کے قرابت دار ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے. میں اپنی اولاد سے زیادہ، میں اپنے رشتے دار سے زیادہ، میں اپنے قرابت سے زیادہ، سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اہل بیت ہے. وہ رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ کبیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر جلیل القدر صحابی رسول ہے، کس قدر حضور سے والہانہ محبت کرتے ہیں، کس قدر آپ نے اپنے زندگی میں حضور کے ساتھ رہ کر حضور کے
معیت میں رہ کر حضور کے ساتھ جنگوات غزوات اور جنگوں میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کس قدر قربانی پیش کی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسلام کے لیے کس قدر قربانی پیش کی۔ لیکن خلیفہ وقت اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ صحابہ و تابعین کے جماعت کے معیت میں آپ نے بے شمار بہت سارے علاقے کو فتح کیے، بہت سارے علاقے کو آپ نے فتح کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ الگ الگ علاقے میں آپ نے اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے پرچم کو پھیلایا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آپ کو بہت سارے مال غنیمت حاصل ہوئے، آپ بہت سارے مال غنیمت کو پائے۔ آپ کا معمول تھا ایک مرتبہ آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ہم غزوات سے مال غنیمت حاصل کیے ہیں مسجد نبوی پہ دسترخوان لگا دیا جائے، مسجد نبوی میں دسترخوان بچھا دیے جائے، تمام مال غنیمت کو اس میں جمع کیا جائے، اور صحاباؤں کو، مجاہدین کو، اہل بیت اطہار کو اس سے حصے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق مالوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نگرانی میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، میرا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ آپ مجھے عطا کر دے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں مرحبا مرحبا، مبارک ہو مبارک ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 درہم عطا کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آپ کو بھی 1000 درہم دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ خلیفہ وقت کے لڑکے عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے حصے کے جو غنیمت ہے، میرے حصے کے جو مال ہے مجھے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ انہیں 500 درہم دیا جائے۔ جب ان کو 500 درہم دینے کے لیے حضرت عمر فاروق نے حکم صادر کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سوال کرنے لگتے ہیں کہ امیر المومنین، میں اس وقت بھی جہاد کرتا تھا، میں اس وقت جنگوں میں جایا کرتا تھا، میں اس وقت غزوات میں شریک ہوا کرتا تھا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا جس وقت یہ حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن میں تو اس وقت بھی جنگ کیا کرتا تھا، لیکن میرا حق حسن و حسین سے کم کیوں، میرا حق حسن و حسین کے برابر کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا نام ہاں میرے بیٹے، اگر تمہیں حسن و حسین کی طرح، اگر تمہیں حسن و حسین کے برابر مال غنیمت چاہیے فأتی بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَخَالَةٍ كَخَالَتِهِمَا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي۔ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں حسن و حسین کے برابر اگر چاہیے مال و دولت، اگر حسن و حسین کے برابر اگر تمہیں مال غنیمت سے حصہ چاہیے تو تم حسن کی طرح بن کے دکھا دو، تم حسین کی طرح بن کے دکھا دو، تم ان کے طرح مقام و مرتبے پیدا کر لو۔ اے میرے بیٹے، اگر تم مال دولت سے، اگر مال غنیمت سے ان کے برابر حصہ چاہتے ہو تو جس طرح حسن و حسین کے باپ ہے تم ان کے طرح باپ لے کر آؤ، حسن و حسین کی ماں کی طرح ماں لے کر آؤ، حسن و حسین کے نانا کی طرح نانا لے کر آؤ، حسن و حسین کی نانی کی طرح نانی لے کر آؤ، حسن و حسین کے ماموں کی طرح ماموں لے کر آؤ، حسن و حسین کے خالہ کی طرح خالہ لے کر آؤ، حسن و حسین کے چچا کی طرح
چچا لے کر آؤ، اور حقیقت میں ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے بیٹے حسن و حسین وہ ہے جس کے بابا علی مرتضی ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کے ماں سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کے نانا امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کے ماموں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کے خالہ سیدہ زینب وہ ام کلثوم ہے، حسن و حسین وہ ہے جن کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہے۔ اے عبداللہ اگر تمہیں ان کے برابر حصہ چاہیے، اے عبداللہ اگر تمہیں ان کے برابر جائیداد چاہیے، اے عبداللہ اگر تمہیں ان کے برابر مال غنیمت چاہیے، تو تمہیں بھی ان کے طرح نانا لانا ہوگا، تمہیں بھی ان کی طرح بابا لانا ہوگا، تمہیں بھی ان کی طرح والدہ محترمہ لانا ہوگا، تمہیں بھی ان کی طرح بابا اور ان کے طرح چچا لانا ہوگا، تمہیں بھی ان کی طرح ماموں اور خالہ لانی ہوگی۔ اور میرے بیٹے تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم ہرگز اس رتبے کو پا نہیں سکتے، تم ہرگز اس مقام و مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر کی محبت دیکھیے کہ حضرت عمر اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت آپ کی نظر میں کس قدر اہم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ان کے سوال کے جواب میں اس قدر مسکت جواب دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے پاس پھر دوبارہ سوال کرنے کا حق نہیں رہ جاتا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، تو ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں، اہل بیت اطہار کے راستے پر چل کر، اہل بیت اطہار کے ذکر و اذکار کر کے اپنی زندگی کو گزارنے چاہیے، اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے چاہیے۔ یہی حقیقت میں سنیت ہے، یہی حقیقت میں اسلام ہے، یہی حقیقت میں اہل اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر ہم حقیقت میں مسلمان اور کامل مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقت میں فلاح یافتہ بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنی ہوگی، ہمیں اہل بیت اطہار کی الفت میں اپنی زندگی کو بسر کرنی ہوگی، ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں اہل بیت کے ذکر سے اپنے زبان کو تر کرنے ہوں گے، اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت پر قائم رہتے ہوئے افراط و تفریط سے نکل کر نہ خارجیت ہمارا مسلک ہے، نہ ناصبیت ہمارا مسلک ہے، ہمارا مسلک ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہے، ہم ما انا علیہ و اصحابی پر قائم دائم ہے، کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کیے، تابعین کا طریقہ رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار سے الفت کیے، تب تابعین ائمہ مجتہدین کا وتیرہ رہا ہے تو انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی کو گزر اور بسر کیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔